میں چلے جائیں گے، اس کا مطلب ملک ہالٹ ہو جائے گا۔ اب میں نے ان کو یہ سمجھایا، کل کوشش کی اور میرے خیال میں غلط پیغام چلا گیا کہ دیکھیں میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں، الیکشن تو جب بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ چاہے اکتوبر میں ہو چاہے اگلے اگست میں ہو، انشاءاللہ تحریک انصاف نے تو اب جیتنا ہے۔ وہ جیتنا اس لیے ہے کہ لوگوں نے جو ان کی کارکردگی دیکھی ہے پچھلے 7 مہینے میں، لوگ تو یعنی ان سے اتنا متنفر ہیں کہ یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ یہ جدھر پبلک کے اندر جاتے ہیں ان کو چور کے نعرے لگتے ہیں۔ ملک تو یہ کسی ایک شعبے کے اندر ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی، بلکہ ملک تو نیچے جا رہا ہے۔ سارے جو ان کا جو اپنے 2 بڑے فائنانس منسٹرز جو ان کے لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے، وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ جو مفتاح اسماعیل ہے، وہ جو پہلا فائنانس منسٹر ہے، وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اسحاق ڈار، اور اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ فائنانس منسٹر تھا۔ دونوں ہی سچ بول رہے ہیں، دونوں ہی سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفالٹ کی طرف رہا ہے، اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے سٹیٹمنٹس دینے کے اور ہمارے اوپر تنقید کرنے کے۔ ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے اس ملک کو بچانے کے لیے۔ اور جو باہر کی بھی فائنینشیل مارکیٹس ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو پوری طرح اعتماد ان کے اوپر اٹھ چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی اب حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، تو لہٰذا ملک کا جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ اور کوئی بھی شعبہ، بزنس لے لیں، انڈسٹری لے لیں، زراعت لے لیں، آئی ٹی لے لیں، ایک اس وقت ملک کے اندر جو اس ملک کو ویلتھ کریشن کر سکتا ہے، دولت میں اضافہ کر سکتا ہے، ایک بھی نہیں ہے شعبہ جو کہ جو اب اس حکومت کے اوپر اعتماد رہ گیا ہو۔ تو نہ اندر سے کوئی اس کے اوپر اعتماد نہیں رکھتا ہے، نہ باہر سے۔ 75% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشنز کرواؤ، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں، اب آپ کو اگر ملک کی فکر ہے تو آپ اس وقت کیونکہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، ملک جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف، تو آپ بھی الیکشنز کروا دیں، ایک جنرل الیکشن ہی ہو جائے، بجائے یہ کہ 66% پاکستان میں ہوگا۔ یہ میرا مقصد ان کو کہنے کا تھا۔ باقی ان سے بات چیت کس چیز پہ ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جس لیے گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے پوری زور لگایا گورنمنٹ کرنے میں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کا صرف گورنمنٹ میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنے چوری معاف کروانے کے لیے۔ پہلے ہی اپنی چوری معاف کروا چکے تھے جنرل مشرف سے این آر او لے کے، اب یہ دوسرا این آر او انہوں نے لیا ہے، وہ بھی بدولت جو ان کے ہینڈلرز تھے انہوں نے ان کی وہ سہولت کار بنے ان کو دوسرا این آر او لینے کے لیے۔ اور جنرل مشرف کو جو سب سے بڑی تنقید ہوئی تھی وہ اس کے این آر او دینے پہ تھی۔ باقی تو جنرل مشرف نے ان دونوں پارٹی سے ملک کو بہتر چلایا تھا، لیکن اس کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لوگ ابھی بھی نہیں بھول سکتے کہ چوری ہوئی ملک کی۔ دیکھیں چوری ہوتی ہے کسی مثلا میرے گھر چوری ہو گئی، لیکن کرپشن ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے۔ تو جنرل مشرف کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہ جو ملک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دے۔ اور اب پھر 11